الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام دوستو اور حضور کو دعا ہے رب العالمین نے بارگاہ عز و جل دے اندر یہ قرآن مقدس کی جن آیات کی تلاوت کی ہے اللہ آیات کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھاون دی توفیق عطا فرمائے. سمجھن اور سمجھاون دے بعد اللہ فریقین سوتے عمل پیروں کی بھی توفیق عطا فرمائے. آج دی اس درس کے اندر خلیفہ بلا فصل خلیفۃ الرسول سسر پیغمبر رازدار نبوت یار غار و مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق چند گزارشات عرض کرنی ہیں کہ آج دی اس دور دے اندر جتھے باقی اقوام اپنے اشخاص نو اور اپنے افراد نو بڑا نمایاں کر کے پیش کردے ہیں اور انہاں دے کارنامے نو بطور نمونہ اور ماڈل دے پیش کیتا ویندا ہے اور اپنے نوجواناں نو خاص طور تے اس چیز دی طرف ابھار دے نے کہ یہ تھوڑے آئیڈیل ہونے چاہیے یہ تھوڑے رہنما ہونے چاہیے نے اور اگر انہاں اشخاص اور افراد کی زندگی میں پڑھیا وجے تو وہ اتنی کمال والے نہیں ہوتی جتنا اس کو کمال بڑھا کے لوگوں کے سامنے پیش کیتا. اور پھر یونیورسٹیاں اور کالج کے اندر باقاعدہ اسٹوڈنٹاں اس چیز کی ترغیب دیتی ویندی ہے کہ تساں انہاں پڑھو نپولین نو پڑھو فلانے نو پڑھو اور فلانے لیکچرار نو پڑھو اور فلانے سائنسدان نو پڑھو فلانو فلسفر نو پڑھو فلانو سیاستدان نو پڑھو. لیکن افسوس کی گل ہے
کہ اسلام کی تاریخ دے اندر ایسے اشخاص موجود نے، ایسے افراد موجود نے کہ جنہ دی سیرت اور صورت اگر تھانوں مل سی تو رب دے قرآن دے اندر مل سی، اور جنہ دی سیرت اور صورت اسارے واسطے بطور نمونہ پیش کی تھی۔ لیکن افسوس دی گل ہے کہ اج دے مسلمان نو اور خاص طور تے نوجوان نو اسلام دے ان ہیروز اور اسلام دے ان بڑی اشخاص دے بارے معلومات ہی نہیں ہے۔ اس نے کدی اس پاسے دلچسپی نہیں پیدا کی تھی کہ میں اسلام دے ان افراد نو پڑھاں اور میں انہاں دے کارنامے ویکھاں، میں انہاں دے کمالات نو من کی جانچ اور پڑتال کراں۔ وقت او جڑے جانچ اور پڑتال کرے سی اور ان اشخاص کا جا کے مطالعہ کرے سی انہاں دی زندگی دا، بس اتھے ایک ہندو بول سی اور مسٹر گاندھی نے اپنے اراکین نو جڑے اُتے پارلیمنٹ دے اراکین ہن اور وزراء لوگوں نو اس نے آکھیا وے میں تھانوں سادگی واسطے کسی ہندو سیاسی بندے دی بھی مثال نہ دے سکدا اور کسی مذہبی بندے دی بھی مثال نہ دے سکدا، میں تھانوں کہ تساں کرسچن دی جا کے اتباع اور پیروی کرو اور اس جی سادگی اختیار کرو، بلکہ میں تھانوں یہ آکھساں کہ اگر تساں سادگی اختیار کرنی ہے اس سادگی وچ بھی تھوڑے واسطے مثال ابو بکر اور عمر ہونے چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ کون آخر ہندو آخر اس آگے اگر تساں سادگی اختیار کرنی وے، اگر تساں حکومت دے وچ رہ کے بھی سادگی اختیار کرنی وے تو اس واسطے کسی ہندو یا کسی اور لیڈر کی میں مثال نہ پیش کر سکتا، اگر اس واسطے مثال پیش کرنی ہے ابو بکر اور عمر دی مثال پیش کی جا سکتی ہے کہ اللہ نے خلافت بھی دیتی آئی، حکومت بھی دیتی آئی، لیکن حکومت اور خلافت دے باوجود اگر سادگی دی مثال قائم کیتی ہے تو ابو بکر اور عمر نے قائم کی، لیکن سارے حکمرانوں نے کنو وہ اپنی تقاریر دے اندر غیر ملکی لوگوں دے اقوال پیش کر رہے ہو سن اور انہوں دی زندگی نو بطور ماڈل پیش کر رہے ہو سن، اگر کاش کہ انہوں اسلام دے انہوں تاریخ دے انہوں روشن ستارے نو پڑے ہو گیا، انہوں نے کسی غیر ملک اور کسی کافر دی مثال دیوڑ دی ضرورت کو نہ پو گیا، اور انہوں نے مثال دیوڑی پو گیا تے ابو بکر اور عمر دی مثال دیوڑی۔ لیکن سارے نوجوان کو کوئی پتہ کو نہیں ابو بکر کون ہے، عمر کون ہے، عثمان ذی النورین نے کیا کارنامے نے، علی المرتضیٰ کا کیا مقام ہے، خالد بن ولید کون ہے، ابو عبیدہ بن جراح کون ہے، سعد بن ابی وقاص کون ہے، اور بڑے بڑے ایسے یعنی کہ ناقابل تسخیر سارے کو اشخاص موجود نے، ایسے کمانڈر موجود نے اور ایسے جنگجو اور جرنیل اور سیاسی لوگ موجود نے، آج دا مسلمان اگر انہوں دی زندگی نو اٹھا کے دیکھے تو اس واسطے کسی غیر مسلم دی زندگی ہیچ نظر آمنی وے، اور اسلام دے انہاں بڑے کردار اس میں اچھے بھی نظر آمنے نے تے سچے بھی نظر آمنے انہاں کردار دے بچوں ایک ہی ہو جا کردار دا آج میں تھوڑا جا تعارف کرامن لگا ماں، یہ سسر پیغمبر بھی ہے، رازدار نبوت بھی ہے، یار غار و مزار بھی ہے، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا پہلا خلیفہ بلا فصل بھی ہے، جدنا اصل عبداللہ بھی، حضرت ابو بکر صدیق دانا اصل کیا ہے؟ عبداللہ۔ بعض روایات دے طرح انہ دانا عبدالکعبہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہ دانا تبدیل کر کے عبداللہ رکھے ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق دانا اصل عبداللہ بھی، اور انہ دے والد دانا عثمان ہے، ابو قحافہ انہ دی کنیت ہے، انہ دی والدہ محترمہ دانا سلمہ ہے، اور انہ دی کنیت ام الخیر دینال ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے وقت انہ دی عمر اس لئے 38 سال ہے، اور نبوت تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو 2 سال عمر کے اندر چھوٹے نے۔ ابو بکر صدیق سارے صحابہ دے وچوں اس وجہ نالی منفرد نظر آندا وے کہ ابو بکر دیاں 4 پشتاں صحابیت دے درجے نو پائے کہ خود بھی صحابی نے، والدین بھی صحابی نے،
اور بیٹی بھی صحابی نے تے پوتے بھی کیا نے صحابی نے صحابہ دے وچوں حضرت ابو بکر صدیق نو یہ مقام حاصل ہویا وے کہ ابو بکر صدیق دیاں 4 نسلاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دی زیارت نصیب ہوئی۔ ابو بکر دا اصل نام عبداللہ اور انہاں دا نام انہاں دا لقب الصدیق بھی ہے عتیق بھی، یہ دو لقب مشہور لقب نے، صداقت والا لقب تو ہر بندے نو یاد ہے۔ ابو بکر آپ دا اصل نام نہیں ہے، ابو بکر بکر اصل علماء نے دی بڑی پیاری تشریحات کی نے، وہ ہے بکر اس وعد نے جڑا سب تو پہلے آ تے صدیق ہوے جڑا اسلام دی چھتر بھی سب تو پہلے آیا ہے۔ کسی عالم نے کہا آکھیا وے کہ باغ دے اندر بہت سارے پھول ہوندے نے، بکر اس پھول نو آکھیا ویندا وے اس پھول دی خوشبو سارے پھلاں تے حاوی ہو، سارے پھلاں تے کیا ہوئے۔ اگر اسلام دی تاریخ اٹھا کے دیکھو، فضائل دے ابواب اٹھا کے دیکھو، قرآن دی آیات اٹھا کے دیکھو، پیغمبر دی سیرت اٹھا کے دیکھو، پیغمبر دا چلن پھرن اٹھا کے دیکھو، پیغمبر دا حضرت دے سفر اٹھا کے دیکھو، ابو بکر ہر وقت پیغمبر دے نال نظر اور سارے صحابہ دے وچوں ابو بکر محمد عربی نال نمایاں نظر سارے صحابہ دے اوتے جنوں پھول دی خوشبو سارے پھلاں تے حاوی ہو دیوے۔ اسی طرح ابو بکر صدیق دی فضیلت سارے صحابہ تے کیا ہے حاوی ہے، سارے صحابہ دے اوتے حاوی ہے۔ ابو بکر نو ابو بکر اس وجہ نال کہا گیا ہے، لیکن صحیح روایات کے مطابق ابو بکر دا کوئی بیٹا بکر نہیں ہے، ایک عبد الرحمن بیٹا ہے، ایک عبداللہ بیٹا ہے، اس طرح محمد بن ابی بکر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا ہے۔ ابو بکر نو ابو بکر آکھیا کیوں گیا وے؟ ایک عالم نے بڑا ہی پیارا دا جواب دیتا ہے، وہ فرماندے نے کہ دور جاہلیت دے اندر ابو بکر نے ایک باندی نال نکاح کیتا ہے اور دا ایک بچہ آئی، ادا نام کیا ہے بکر، ادا نام کیا ہے بکر۔ اس وجہ نال حضرت صدیق اکبر نے اپنی کنیت ابو بکر دے نام کیا رکھ لی، ابو بکر۔ اصل نام کیا ہے عبداللہ، والد نام کیا ہے عثمان، ابو قحافہ انہاں دی کنیت ہے، والدہ دا نام سلمہ ام الخیر انہاں دی کنیت ہے۔ لقب کیا ہے صدیق بھی ہے تے عتیق بھی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت دے کئی پہلو نے، اگر انہاں پہلو نو کھولیا ونجے تو اس واسطے بڑا وقت درکار ہے، لیکن آج میں اس طرف دے اندر ابو بکر دیاں ترائے خواہشاں ذکر کرنے لگا۔ ابو بکر صدیق ایک عالم دا جملہ میرے ذہن وچ آ گیا ہے، ابو بکر صدیق فنا فی الرسول ہے، فنا فی کیا ہے فنا فی الرسول ہے۔ اور ایک شاعر نے آکھیا ہے ابو بکر اتنا عظیم ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ابو بکر نے کدی نا دا جملہ کدی لا نہیں آکھیا، لا عربی دے اندر نا نو آپ دے نا دا جملہ نہیں آکھیا، سوائے ہکے میں ابو بکر صدیق نے لا دا جملہ پڑھے ہوئے اور اس وقت پڑھے ہوئے جلے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میں اللہ دا نبی بن کے آ گیا۔ صدیق اکبر نے آپ کی رسالت اور رب دی توحید کی گواہی دینے آکھیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ کلمہ پڑھ دیا وقت صرف ابو بکر نے لا دا جملہ بولیا ہے، اس کو علاوہ ساری زندگی صدیق اکبر دی اٹھا کے لے گنو، صدیق اکبر نے کدی پیغمبر کے سامنے لا دا جملہ بولے میرے نبی نے آکھے وے صدیق نے کر کے دکھایا وے، میرا نبی بولتا گیا وے صدیق عمل کرتا گیا وے، میرا نبی آخدا گیا وے صدیق دل دے دروازے کھولے دا گیا وے، میرا نبی جو کچھ منگتا گیا وے صدیق میرے نبی دو تے نچھاوا رو فنا فی الرسول۔ یہ جو عاشق صادق ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے کئی مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بارے فرمایا کہ میں ساری دنیا دے احسانات لا کے جا رہا ہوں، جس میرے ہوتے احسانات کی دیا میں احسانہ دے بدلے اتار کے جا رہا ہوں، لیکن عائشہ دا بابا ابو بکر صدیق میرا او یار ہے کہ میں بڑا زور لایا وے لیکن صدیق دے احسانات دا بدلہ محمد عربی اتار سکیا۔ ایک جملہ کر لگا کہ میرا نبی ساری کائنات کا محسن بن کے محسن انسانیت بن کے آئے ہوئے، اور اللہ قرآن مقدس کے اندر فرماندا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین
اذ بعث فیہم رسولا مومنوں میں تھوڑے ہوتے احسان کی توے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم انسان تو عطا کی توے میرا نبی ساری کائنات واسطے محسن بن کے آئے کہ ساری کائنات وچوں ابو بکر میرے نبی دا محسن بن کے یہاں کو ایک ہی کوئی کیونکہ جملے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمنہ دلال نے فرمایا جس میرے ہوتے احسان کی تائی میں ہوتے احسان دے بدلے دار چکے ہاں ابو بکر صدیق دے احسان دے بدلے جڑا احسان کری گے اس کو کیا آخ دینے محسن کیا آخ دینے محسن آخ دے ہوتے نے یاد رکھو ساری کائنات دا محسن بڑھ کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے اور میرے نبی دا محسن بن کے ابو بکر اللہ اکبر اے جے مرتبے ملنے ابو بکر صدیق نو اے جے مقام ملنے ابو بکر صدیق نو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گل آکھنی پہ گئی آپ نے فرمایا میں جس تے اسلام پیش کی تبے نبوت کی دعوت پیش کی تبے میں آکھے میں اللہ دا رسول بن کے آ گیا کسی نے میں معاذ اللہ نقل کفر نباشد کسی نے آکے محمد عربی قذاب کسی نے آکے مجنون معاذ اللہ کسی نے آکے شاعر معاذ اللہ طرح طرح دیا پھپتیاں کسیاں گئی نے طرح طرح دے جملے کسے گئے نے کسی نے پتھر اٹھایا اور وضحا دی پیشانی تے جا کے ہر عرض میں اسلام پیش کیتا کسی نے دلیل منگی کسی نے معجزہ منگیا کسی نے کہا آسمان تو کوئی فرشتہ کتاب لے کے نازل ہوئے جڑا تیرے نال چلتا رہے تا سمن صاحب لیکن یاد رکھو اس روئے زمین تے عائشہ دا بابا ابو بکر صدیق او واحد مرد قلندر ہے کہ میں جتے سامنے آ کے ابو بکر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا نبی بن کے آ گیا کہ صدیق نے سینہ ٹھپ کے فرمایا یا رسول اللہ کا تسا اللہ دے نبی بن کے آ گئے ہو تے ابو بکر تھوڑا پہلا امتی بن کے آ تو کوئی سبحان اللہ بھی آکی کرو خیر یہ بن کے آ گیا پہلا امتی بن کے آ گیا تو فرمایا کوئی دلیل کوئی معجزہ نہیں منگیا کوئی دلیل نہیں منگی دلیل کیوں منگیا کوئی ابو بکر تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دلو نبی منی بتا دلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت اقرار کی تھی ودائی اظہار تے صدیق اکبر نے ادھار کی توے جدا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اظہار فرمایا اور اس واسطے علماء کرام نے بڑی تحقیق اور خواب ذکر کیتے ہیں ان علماء دا تذکرہ کیتا ہے صدیق اکبر دی سیرت دے اندر فرماتے ہیں میں شام دے علاقے دے اندر پہنچا وا میں خواب ڈٹھوے اور خواب کیا نے دوا کہ آسمان دا چن نے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ٹکڑے ہر گھر دے اندر پھیل گئے نے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ چند دے ٹکڑے اکٹھے ہو کے میری جھولی دے اندر جمع ہو گئے نے اور میں صبح اٹھیا بحیرہ رحم دے کول پہنچیا اور میں آکھا اے عالم کتاب میں اس خواب دی تعبیر تے دسنا فرمایا کیڑا خواب آئے فرمایا کو آسمان دا چند ٹکڑے ہو کے اوتے ٹکڑے لوگوں نے گھروں دے اندر بکھر گئے نے اور سارے بکھرے ٹکڑے میری جھولی دے اندر آن کے جمع ہو گئے نے اس نے جلے خواب سنیا اشش کر اٹھیا اور کوئی دے کون ہے کیڑی جگہ تو آیا میں سارا حال حوال نسن دے بعد سننا ہے جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا رفیق سفر رفیق یار حضرت ابو بکر صدیق خواب بیٹھا سنیں ہے بحیرہ راہب کی تعبیر دسن لگاوے اور بحیرہ راہب آدھا ہے اے ابو بکر صدیق تنو مبارک ہوئے او نبی آمن لوے سب تو پہلے تو دی اتباع بھی کرے سے خصوصی اللہ تنو رفاقت بھی جیسی تے او دی وفات تو بعد تنو دا خلیفہ ہی بنے ایک کوئی آج دے فیصلے میں یہ تے او دیہات دے فیصلے نے جدا اللہ فرماتا ہے مثلہم فی التوراتی ومثلہم فی الانجیل تورات اور انجیل دیا تختیاں گواہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے تذکرے تورات اور انجیل دیا تختیاں دے اندر موجود ہیں اس میرے علم دے اندر نہیں ہے میں نے پتہ نہیں ہے کون ہے اس آکے حضرت آدم علیہ السلام کی تصویر یہ حضرت نوح علیہ السلام کی تصویر ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصویر ہے تاکہ وہ تصویریں دکھائے گا گئی اور اس نے من تصویر دکھائیے آدھا پہ اس کو پہچان دے میں کہا ہاں اس کو میں پہچان دوں کون ہے فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی تصویر اچھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی تصویر ہے فرمایا اس کو پہچان دوں یہ کون ہے فرمایا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا یار ابو بکر دی تصویر
دوسری تصویر پیش کی تھی، فرمایا دوسری تصویر کہندی وے اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی تصویر ہے۔ اس لیے داعیہ قلبی فرمان نے قیصر روم نے مینوں آکھیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد ایڑا میں تم پہلا شخص دکھایا وے جدا نا تو ابو بکر پہلے سیندا وے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا خلیفہ ہو کہ اومنا وے مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل۔ تو صدیق اکبر ایمان اس وجہ نال جلتی لے کے آئے وے ابو بکر صدیق نو میرے رب نے اس تو پہلے بشارتاں سنائیاں نے، خواب دکھائے نے، بڑے بڑے علاقے کے اندر ابو بکر صدیق نے تجارت کی تھی وے اور ایک شام دے علاقے کے اندر پہنچے نے، ایک عالم ڈٹھا وے اور عالم وے کے ابو بکر صدیق دے چہرے نو وے کے آدا ہے ابو بکر صدیق مینوں تیرا تھوڑا جا کام میں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرما کیڑا کام ہے؟ فرمایا ذرا سائیڈ تے ہو نا میں تیرا ملاقات کرنا چاہنا وا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمایا میں جلے سائیڈ تے ہویا وا اس میرے کو پوچھا کتوں دا رہن والا ہے؟ میں آکھا جی میں مکہ دا رہن والا۔ کتوں دا رہن والا؟ مکہ دا رہن والا۔ اچھا کیڑے قبیلے نال تعلق رکھے دے؟ وہ میرے کو آدھے مکہ دا رہن والا ہے۔ میں کہا ہاں جی میں مکہ دا رہن والا نا۔ وہ آدھے تو قریشی ہے؟ صدیق اکبر فرمایا میں کون ہاں؟ میں قریشی ہاں۔ فرمایا قبیلے بنو تیم نال تعلق رکھ دے؟ ہاں جی میں قبیلے بنو تیم نال تعلق رکھ دوا۔ وہ دے بعد ہاتھ جوڑ کے آدھا وے ایک نشانی باقی رہ گئی ہے، اے صدیق اکبر اس نشانی کو ویکھن دے۔ فرمایا اپنے پیٹ مبارک ذرا کپڑا تو اٹھاؤ۔ حضرت صدیق اکبر فرمانے نے بڑی منت اور لجاجت کے بعد مجھے کپڑا اٹھایا، میرے ناف کے نال تل نظر آیا اور اس تل نو ویا کے آدھا وے اے ابو بکر صدیق تنو مبارک ہوئے، تورات اور انجیل دیاں تختیاں اس چیز تے گواہ نے کہ او جڑا آخر الزمان پیغمبر آونا وے وہ مکے وچ ادی مبعوث ہو سی، مکے وچ اس نے پیدا ہونا وے، اعلان نبوت کرے سی اور تینو مبارک ہوئے سب تو پہلے تو دے ایمان گھن کے آسے۔ کیا گھن کے آسے؟ ایمان گھن کے آسے۔ فرمایا ہوتا تو رفیق سفر بھی ہونا، کیا بتایا جا رہے ہیں؟ رفیق سفر بھی ہونا وے اور دی وفات تو بعد ادھے مسلح دا ایک کو لڑائی جھگڑا دی حضرت علی کو مسلح لے لیا تے فلانے کو لے لیا تے فلانے کو گنے کے دعوے اے مسلح تا میرے رب نے ازل تو ابو بکر صدیق دے حوالے کر چھوڑی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھو تے مہر لائیے اور میں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دے ایام کے اندر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اوے لوگو ابو بکر نو آکھو میرے مسلح تے کھلو کے لوگوں نے کیا پڑھا رہے ہیں۔ ایک سوال کرنا چاہنا اگر کسی نے سیرت مطالعہ کی تو ہوئے تو اس کو سوال کرنا چاہنا میرا نبی جلے گا لاکھدہ پہ آئی اس نے حضرت علی موجود ہن کے کون موجود ہن کے کون ہاشمی موجود ہن کے کون حضرت عباس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا آئی کی کون حضرت عباس کا بیٹا عبداللہ ابن عباس موجود آئی کی کون فضل ابن عباس موجود آئی قسم ابن عباس موجود آئی عبید اللہ ابن عباس موجود آئی بڑے بڑے ہاشمی نوجوان موجود ہیں لیکن انہوں نے موجودگی کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مصلح سپرد کیتا ہے تو عائشہ دے باب ابو بکر صدیق رضی اللہ اسے کوئی جھگڑا ہے کوئی جھگڑا بھی کوئی نہیں اور پیچھے نماز پڑھنے والا کون ہے حضرت علی حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازاں پڑھیاں حضرت علی نے بھی نماز 17 یا 21 نمازاں دے بعد روایات آندے آپ کی زندگی کے اندر ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے مصلی تے کھڑے ہو کے اتنی نمازاں پڑھائیاں نے اتنے دنوں دے وچ صدیق اکبر دی امامت دا کسی نے انکار نہیں کیا تاکہ اتنا روایات کے اندر آیا ایک جانے صدیق اکبر لیٹ ہو گئے نے حضرت بلال نے اقامت آخر دیتی ہے اقامت آخر کے بعد آپ نے حضرت عمر کو فرمایا تو مصلی تے کھڑا ہو کے کیا پڑھا نماز پڑھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی اللہ اکبر آ کے قرات کے لیے شروع کی تھی کیونکہ حضرت عمر دی آواز تھوڑی جی بھاری آئی اور یہ آواز ٹکرانی ہوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے حجرہ مقدسہ تک پہنچی ہوئے میرے نبی نے یہ لکھا نا یہ آواز تو میرے یار دی نہیں ہے یہ ابو بکر صدیق دی آواز نہیں ہے آپ نے پردہ ہٹایا اور ہٹاور دے بعد آپ لکھا کہ عمر مصلی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلوتا ہے میرے نبی نے فرمایا لا یہ فرمایا لا لا لا
یہ گل نہیں ہے اللہ تے اللہ دا رسول اس چیز کو پسند نہیں کریں گا کہ ابو بکر تو علاوہ میرے مصلی تے کوئی کھڑا ہوئے، میں بھی پسند نہ کرتا، آسمان تو میرا رب بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ روایات کے اندر آیا میرے نبی نے اتنی مرتبہ لا آکھیا ہوئے کہ فاروق اعظم نو نماز توڑنی پے گئی، اور فاروق اعظم نو کیا کرنی پے گئی؟ نماز توڑ دیتی ہے۔ صدیق اکبر تشریف لے آئے نے، وہ نماز دوبارہ کہیں پڑھائی ہے، اپنی تاریخ بھی نہیں ٹھیک، سیرت کی کتابیں کھولیاں کرو، لوگ بڑے فتنے آج پھیلا رہے ہیں، خاص طور سے صدیق اکبر دے بڑے حملے نے سوشل میڈیا تے تساں بھی دے دیو سو، کوئی آدھے باغ فتح کھا گئے، کوئی آدھے معاذ اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا مسلط خاصب ہو گئے نے، قابض ہو گئے نے، اور طرح طرح کی گلاں کر کے صدیق اکبر تے کفر دے فتوے لا جا، محرم الحرام دے اندر فتوے لگائے جا رہے ہیں، ہن تے علل اعلان صحابہ دے کفر دے اعلان کیتے جا رہے ہیں، لیکن حکمرانوں بھی ہوش نہیں آندی پئی، عوام نو بھی چاہیے کہ صدیق اکبر دے یوم والے دہاڑے ویسے کوئی ایام مناونا اسلام دے اندر جائز نہیں ہے، لیکن دشمن نو بار آور کرانا ضروری ہے کہ صدیق دے نوکر اجے زندہ ہے، صدیق دے نوکر اجے زندہ نے، صدیق دی صداقت دی چادر تے اگر کسی لعین نے ہاتھ پاون دی کوشش کی تھی، رب کعبہ دی قسم ہے وہ ہاتھ ہمیشہ واسطے کٹ دیتی، لیکن صدیق دی صداقت دی چادر نو تار تار کرن دی اجازت نہیں ہے۔ نوجوانوں اپنی تاریخ دا مطالعہ کرو، صدیق اکبر نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا دے اندر امامت مصلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے حوالے کیتا، کہیں ایسے مقام آئے نے کہ ابو بکر صدیق دی آپ نے فضیلت نو بیان کیتا، اہمیت نو بیان کیتا، ساری امت نو یہ چیز دسی وے لوگو کہ میرے بعد اگر میرے مصلی دا وارث بن سکتا ہے تو ایشا دا بابا ابو بکر صدیق بن سکتا ہے۔ کمانڈر آیا، اس نے سوال کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں دے وچوں تھانوں سب تو زیادہ محبوب کون ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال ہو رہے ہیں، فرمایا عورتوں میں جو سب تو زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عورتوں میں جو سب تو زیادہ میں محبوب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ۔ اس نے دوبارہ سوال کیتا، آخر لگا رسول اللہ تے عورتوں کی گل ہوگی، مردوں میں جو سب تو زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ دا بابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منو بہت زیادہ محبوب نے۔ صدیق اکبر دی سیرت نو جا کے پڑھیا ونے، صدیق اکبر نے فنا پر رسول ہون دا حق ادا کیتا وے، جس موقع ہوتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ منگے ہوئے صدیق اکبر نے نا دا جملہ نہیں آکھیا۔ میں بس ترائے گلہ سناونے صدیق اکبر دی ترائے خواہشاں۔ پہلی خواہش ہے صدیق اکبر دی النظر الی وجہ رسول اللہ، صدیق اکبر فرمایا میری خواہش ہے، میری زندگی دی تمنا ہے کہ اکھیں ابو بکر دی ہومن تے چہرہ محمد ہے۔ یہ فنا پر رسول عمر دی سب تو بڑی دلیل ہے کہ انسان اپنا سب کچھ بھلا کے محبوب کے چہرے دی زیارت نو اہمیت چلی کہ میں محبوب کے چہرے دی کیا کرتا رہا، زیارت کرتا رہا، دنیا ماں فی ہاتھ الگ ہو کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دی زیارت کرتا رہا۔ وہ اکھی کیڑیاں محبوب ہو سے جنہاں وچ آمنہ دلال دی تصویر بڑھ دی ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ اکھی کتنیاں محبوب ہو سن جنہاں وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زلفاں دی تصویر بڑھ دی ہو سی۔ ابو بکر صدیق تو کتنا عظیم ہے کہ تیری خواہش نو اللہ نے دنیا دے اندر پورا فرما دیا۔ النظر الی وجہ رسول اللہ، فرمایا میری نظر ہوئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا پاکیزہ اور مطہر چہرہ ہوئے، طاہر چہرہ ہوئے۔ اللہ نے خواہش ابو بکر صدیق دی ان پوری کیتی وے کہ دنیا غیرت حیرت اندر ڈوب گئی ہے۔ غار ثور دے اندر 3 دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ میں پورا قصہ نہیں سناونا، صرف صدیق اکبر دی خواہش دی تکمیل سناونی ہے کہ میرے رب نے ابو بکر صدیق دی خواہش دی تکمیل کس طرح کی تھی کہ صدیق دے محبوب تو علاوہ اور تے تیجا بندہ کوئی بھی کوئی نہیں کہ صدیق نو یہ جا کے گھر تو یا فلانا کام کر یا فلانا کام کر، صدیق ہائی تے محمد عربی دا کیا ہے چہرہ ہائی۔ فرمایا غار ثور دے اندر جلے پہنچے صدیق میرے نبی نو کندھے تے اٹھایا وے، غار ثور دے دہانے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اتاریا وے، اتارن تو بعد صدیق اکبر نے غار دی صفائی کی تھی،
صفائی کرنے دے بعد آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ دے محبوب تساں تھک گئے سو تھوڑا جا کیا کر کے لو جیڑا وزن چاہے او تھک دے کہ جیڑا چبی بھی او تھک دے جیڑا بندہ چاہی ود ہوے تھکدا ہوے لیکن صدیق فنا پھر رسول جو چاشی صادق جو اے نہیں ہے کہ یا رسول اللہ میں تھک گیا ہوں تھوڑا جا میں کیا کر کے نا آرام کر کے نا فرمایا نہیں یا رسول اللہ گھر دی صفائی ہو گئی ہے تساں تھک گئے ہو تھوڑا جا کیا کر کے نو آرام کر کے نو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر صدیق گھروں پوریا سے کوئی بستر لے کے نہیں آیا سے خالی ہاتھ آیا سے صدیق اکبر نے رو کے فرمایا یا رسول اللہ آج صدیق دنیا نو دسنا چاہندا وے آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے بستر واسطے صدیق دی گود حاضر صدیق دی گود محمد عربی دا کے بن گئی ہے بستر بن گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو صدیق اکبر نے اپنی گود کیا کر کے دے اللہ اکبر یہ کوئی چھوٹی نیکی ہے یہ کوئی چھوٹا منظر ہے ذرا تصور دی دنیا اندر دیکھو کہ محمد حضرت آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تے صدیق دی گود چھن مسلمانوں تے صدیق دی اکھاں بند اوے محبوب انسان دے کول ہوے ہیں انسان دے کول ہوے تے وات جھولی ہوے تے تو سر بھی کتے رکھو ہوے جھولی چ رکھو تے محب نو آرام نہیں آدا او محبت دے انداز ہی اور ہوندے نے تے ساری کائنات نو ود کے سونا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اے صدیق دی گود دے اندر آرام پہ کردے نے صدیق دیاں نظراں بس دعا دے چہرے دے اوتے ٹک ٹکی بن کے دے دیاں پیاں نے اس وجہ تا علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے صدیق دی گود وچ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک انج لگدا پیا ہے جنی رحل دے اوتے قرآن دا نسخہ کھلا پیا جنی رحل تے قرآن دا نسخہ کھلا پیا ہوئے ترائے راتی صدیق اکبر نے محمد عربی دی رج کے کیا کیتی ہوئی زیارت کیتی ہوئی یاد رکھو ایمان دی حالت دے اندر آمنہ دلال دی چہرے دی زیارت کرنا اتنی بڑی نیکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے چہرے ڈٹھا میرے رب نے ادھر تے جہنم دی آگ نو حرام کر دیتا وے تے جس نے میرے صحابی دے چہرے ڈٹھا ایمان دی حالت کے اندر میرے رب نے اس تابی دے اوتے بھی جہنم دی آگ نو کیا کر دیتا وے یہ کوئی معمولی چہرہ ہے جس چہرے کی خواہش کا ذکر صدیق اکبر بیٹھا کرے گئے فرمایا ان نظر الی وجہ رسول اللہ یا رسول اللہ میری خواہش ہے فنا فی رسول جو ہے سچا عاشق صادق جو ہے فرمایا یا رسول اللہ میری اکھوں میں یہ محبوب کا کیا ہوگی اللہ نے خواہش پوری کی تھی کہ نہیں کی صدیق اکبر کی خواہش پوری ہوئی ہے آمنہ نے اور مسلمانوں منو اس دنیا کے اندر دو گودا بڑی عظیم نظر آئی دو جھولیاں بڑی عظیم نظر آئی نے ایک جھولی صدیق اکبر دی بڑی عظیم نظر آئیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر آرام کی توے ایک جھولی میں نو عائشہ صدیقہ دی بڑی عظیم نظر آئیے کہ اللہ دا محبوب دنیا تو رخصت ہونے لگا وے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک عائشہ صدیقہ دی یہ جی فضائل کتھوں لے گیا اللہ دی قسم صحابہ دے تذکرے پڑھ دو یا اکھاں وچ آنسو آ ویندے نے کتنے عظیم لوگ کہ آج دنیا انہاں تے جان دیون واسطے تیار ہے آج صدیق ہو رہے کہ نہیں ہو رہے ابو بکر ہو رہے کہ نہیں ہو رہے یہ ابو بکر دی کرامت ہے کہ آج بھی لوگ عائشہ دے باوجود ہوتے جان قربان کرنے واسطے تیار ہو گئے نے ابو بکر صدیق دی صداقت دا جھنڈا چاون واسطے نوجوان بھی تیار ہے بڑھا بھی تیار ہے اور معصوم بچے بھی کیا نہیں تیار ہے ابو بکر جو ہویا میرے نبی دا یار جو ہے فرمایا نظر الی وجہ رسول اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ ہوئے کہ میری اکھوں میں میں ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کرتا رہا دوسری خواہش ہے ان یکون بنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری میری خواہش ہے کہ بیٹی میری ہوئے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مکرمہ کیا مطلب کہ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم میرے داماد ہوئے تے میں انہوں دا کیا ہوا اور تو انہوں سوچنا چاہیے داماد دا زیادہ مقام ہے کہ سسر دا زیادہ مقام حضرت علی کیا نے داماد حضرت علی کیا نے داماد حضرت عثمان بھی کیا نے صدیق اکبر کون ہے سسر کون ہے سسر
صدیق اکبر دا مقام داماد نالو سسر دا مقام داماد نالو کیا ہوندا وے زیادہ ہوندا وے تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے نے میری دوسری خواہش ہے کہ میری بیٹی آمنہ جلال صلی اللہ علیہ وسلم دے نکاح دے اندر ہوئے. میرے رب نے صدیق اکبر دی یہ خواہش بھی کیا کی تھی پوری کی تھی وے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت آمنہ جلال صلی اللہ علیہ وسلم دی حرم دی زینت بن کے گئے نے اور اتنی عظیم زینت بنی نے اللہ قرآن دے اندر فرما دے ازواج امہاتہم لوگوں تھوڑیاں ماواں بھی ہیں. میری ماں دے بارے مینوں میرے بابا نے دسیا اے تیری کیا ہے ماں. چچے نے دسیا یہ کیا ہے تیری ماں. والد دسیا یہ تیری امی جان ہے. نانا دسیا دادے دسیا بیٹا یہ تیری امی جان ہے یہ تیری والدہ محترمہ وے. قربان جوا ازواج مطہرات تو قربان جوا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی تو جنہوں زمین دے انسان نہیں دے سکے تھوڑیاں ماں نے بلکہ اللہ قرآن دے اندر فرماندا وے لوگوں نبی دیاں بیویاں مومناں دیاں کیا نے کہنیاں 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 مومناں دیاں کہنیاں مومناں دیاں کہنیاں بھوکن والے دیاں کوئی اشارے نہیں سمجھے کرو جڑے صدیقہ کائنات تے بھوکدے نے وہ مومن کدھر ہو سکتے وہ مومن نہیں ہو سکتے. جڑا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت ہوتے کتاباں لکھ کے تے صدیقہ کائنات نو معاذ اللہ انہاں دے دشمنان ترازی کریں او مومن نہیں ہو سکتے. مومن تے حلالی بیٹا وہ ہوندا وے جڑا ماں دی پاکیزگی دلو بھی مندا ہے تے زبان نال بھی مندا وے جڑا ہر جان تے ٹنکی بجائے دے تے صدیق اکبر دی خواہش بھی اللہ نے کیا کی وے بہت کچھ اس تے ہوتے بھی آکھیا جا سکدا وے لیکن وقت نہیں ہے. تیسری خواہش کا ذکر کرن لگا وا تیسری خواہش صدیق اکبر دی کیڑی وے فنا فر رسول جو ہوئے فنا فر اللہ دے حکم اللہ دے رسول دے حکم دے سب کچھ قربان کرن والا ہویا اور جلے نکاح ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ تو عائشہ کو اپنے حرم دے اندر لے کے آؤ اپنے نکاح ہو گیا تو صاحب رخصتی کرو نکاح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر صدیق میرا دل بھی چینا ہے میری حرم دی زینت تیری بیٹی بنے لیکن حق مار دیون واسطے میرے کول پیسے. اللہ اکبر صدیق دی چیخاں نکل گئیاں. صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ صدیق دی دولت کس واسطے ہے. صدیق یاد رکھو مسلمانوں صدیق نے میرے نبی نو بیٹی بھی دیتی ہے تے نال مال تے دولت بھی تے حق مار بھی صدیق اکبر نے اپنی بیٹی دا حق ادا کیتا وے. اس وجہ تو علماء کرام لکھا وے علی بیٹی کدی وے حضرت علی نے کیا کی وے بیٹی لئیے اور صدیق اکبر نے بیٹی دتی وے. علی میرے نبی دے گھر چ کھاندا رہ گیا وے تے صدیق ساری زندگی محمد عربی تے مال لٹیندا رہ گیا وے. یاد رکھو مسلمان اتنا عظیم خواہش صدیق اکبر دی کہ میری بیٹی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو گیا زوج محترمہ ہوئے. اور تیسری خواہش فرمایا ان یکون مالی انفاق علی رسول اللہ کہ اللہ میری خواہش ہے کہ مال میرا ہوئے کہ سارا مال میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے اشارے سے قربان کر ہوئے کہ نہیں ہوئے ہوئے. اللہ دی قسم اٹھا صدیق اکبر کپڑے دا بہت بڑا تاجر ہے عظیم تاجر ہے. مکہ دے اندر صدیق اکبر دی تجارت دا سکہ بولدا وے 40,000 درہم دا مالک ہے لیکن 7 یا 9 یا 5 یہ دے غلامن جنہوں کافر ظلم تے ستم کر دے ہونے صدیق اکبر نے اپنے ذاتی مال دے وچوں انہوں خرید کے اپنا غلام نہیں بنایا ہمیشہ واسطے اسلام واسطے آزاد فرمایا. اور انہوں غلامہ دے ایک ناجیہ وے ایک زنیرہ وے اور ایک ابو فقیہ ہے ابو فقیہ ہے اور انہاں سارے غلامہ دے وچوں سید المؤذنین حضرت بلال رضی اللہ اکبر جنہوں نے میرے رب نے مقام عطا فرمائے ہوئے کہ قیامت تک جتنے مؤذن بھی آسن اور قیامت تک دن مؤذنین آدھے پہ ہوسن انہاں مؤذنین دا اگر سردار ہو سی تے سیدنا ابو بکر صدیق نے حضرت بلال نو پیسے دے کے آزاد کروایا. امیہ بن اگی کہیں سنے رہنا امیہ بن خلف نے جلے سودا کیتا نا تے کالے رنگ دا بلال ابو بکر نے مال تے دولت بھی دیتا اور ایک ذکی قسم دا غلام بھی دیتا 40 اوقیہ چاندی بھی دیتی جلے ہاتھ پھڑیا بلال دا اور ابو بکر لے کے آ رہے تے امیہ بن خلف پچھو تانا مار اور تانا مار کے آدھے عرب دا سب تو زیادہ کفایہ شناس
اور سمجھدار اور عقل مند تاجر ہے ابو بکر صدیق اللہ دی قسم ساری زندگی یہ نفع دے سودے کریندا رہ گیا وے اج گھاٹے دا سودا کر کے اللہ اج گھاٹے دا سودا کر کے جا رہے پیسے بھی دتی ویندا وے غلام بھی دے کے جا رہے 40 اوکے چاندی بھی دے کے جا رہے تے کالے رنگ دا بلال لے کے جا رہے اوے سن کیا کر رہے مارا جا غلام ہے صدیق اکبر جلے جملہ سنیا نا صدیق پلٹے امیہ بن خلف جرا جملہ فرمایا صدیق اکبر نے فرمایا او امیہ بن خلف اللہ دی قسم ہے تیری نظر مال دے رہے میری نظر بلال دے اللہ دی قسم ہے صدیق اکبر ایک اور جملہ فرمایا تو تے کہنا ہے صدیق نے یہ کچھ مال دیتا وے آزاد کروا لے وے اگر میں یمن دی بادشاہ تی مل وے یمن دی اگر میں یمن دا بادشاہ تے یمن دی دولت بھی مل وے دی اللہ دی قسم وقت میں بلال دے قدمہ تے کیا کر دے وہاں نچھاور کر دے وہاں حضرت بلال دا بازو پکڑیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئے اور آکھنے کہ یا رسول اللہ آج بلال دیا ساری تکلیفوں کیا ہو گئی ہیں آج دور ہو گئی ہیں حضرت بلال سوچیا کہ پہلے امیہ بن خلف دا غلام اور ابو بکر صدیق دا غلام بننا پوسی میرے نبی دے سامنے صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ میں بلال اللہ دی رضا واسطے اسلام واسطے آزاد کرتا ہوں حضرت بلال کیا ہو گیا اللہ بلال تو معمولی شخصیت ہے اس سیرت ہوتے بھی بہت کچھ آکھا جا سکتا ہے فرمایا یا رسول اللہ میرا مال ہوئے اور میں سارا مال کیا کر دے وہاں خرچ کر دے وہاں اللہ دے رسول منگ دے وجہ تے میں کیا کرتا ہوں صدیق اکبر نے سارا مال خرچ کیتا ہجرت کی رات اٹھا کے دیکھ کہ صدیق کو صرف 5000 درہم بچے کتنے بچے نے 5000 سے فنا فی رسول جو فنا فی رسول تینیا کون دے نے فرمایا 5000 درہم اپنی جیب وچ پائے نے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ طور پہنے نہ دے والد عثمان ابو قحافہ یہ بات بہت بعد اسلام نے قبول کی تھے وہ غصے ہو گئے فرمایا ابو بکر چنگا آدمی وے آپ بھی جا رہے وے اور اسماء بنت ابی بکر یہ حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے انہوں نے فرمایا میری پوتی ابو بکر نے کوئی مال تھوڑے وقت چھوڑیا کہ نہیں چھوڑیا کہ تھونوں کنگال تے غریب کر کے جا رہے وے حضرت اسماء فرمانی نے جڑے بچے کچے درم تے دینارن او بھی بابا جان اس رات لے کے ٹر گیا لیکن تھی جو صدیق اکبر دی بیٹی جو صدیق اکبر دی آئی سارے فنا فی رسولن جتی ابو بکر قربانیاں دینا کھلوتا ہے ابو بکر دا سارا خاندان قربانیاں دینا حضرت اسماء بنت ابی بکر دا دادا جلے زیادہ کھپیا نا انہوں نے فرمایا بابا پریشان ہو مردی لوگ کوئی نہیں چاند پتھران دے ٹکڑے اٹھائے نے اور ایک کپڑے دے تلے رکھے نے اور فرمایا بابا ویکھن ابو بکر سارے واسطے مال تے دولت چھوڑ کے گئے نے حتیٰ کہ حقیقت اندر کو سے چھوڑ کے ہم مال آمنہ دے لال منگے ہوئے کہ صدیق اکبر کو سے چھوڑ کے آوے صدیق اکبر دا ایمان گوارا نہیں کرتا ابو بکر صدیق نے سارا مال بھی سلامت سے کیا کیتا ہے غزوہ تبوک مشہور غزوہ مال منگے جا رہے بار بار منگے جا رہے حضرت عثمان دے رہے نے اور حضرت ابو بکر صدیق دے پہنے حتیٰ کہ بار بار منگیا صدیق اکبر دوبارہ گھر کو اور حضرت عمر دے دل کے اندر خیال آیا آج میرے یار دے ذرا حالات کسے آج مال تے دولت دی کمی ہے آج میں اتنا مال دے سا کہ ابو بکر تو اگے نکل گیا تھا فرمایا فاروق اعظم گھر تشریف لے گئے نے اپنے گھر دے مال دے دو حصے کیتے نے ایک اپنے واسطے ایک آمنہ جلال صلی اللہ علیہ وسلم دے فنڈ واسطے لے کے آ رہے نے وہ آئے نے ابو بکر صدیق گھر دے اندر تشریف لے گئے اور کچھ دیون واسطے کوئی حتیٰ کہ دیواراں دے اوتے ہاتھ مارے جا رہے کسے پوچھا بابا یہ کیا کردا ہے فرمایا میں ایک سوئی ٹنگی آئی اور آج میرے محبوب نے فنڈ اور چندہ منگے ہوئے صدیق اکبر دا ایمان گوارا نہیں کرے گا کہ آمنہ دلال مال منگے تے صدیق گھر دے اندر سوئی چھوڑ کے آ فرمایا سوئی بھی سارا کوئی کٹھڑی بنی اور کٹھڑی بھی صدیق اکبر کتنے رکھی ودا سال مبارک تے رکھی ودا عمر تے پیر زمین تے نہیں لگتے پے آج ابو بکر پیچھے رہ گئے سی عمر اگے نکل میں نوے عمر نے آن کے مار رکھے ہوئے میرے نبی نے سوال کیتا عمر کتنا مال لے کے آیا یا رسول اللہ اتنا مال لے کے آیا ماں بڑا خوش کھلوتا ہوئے میرے نبی نے دوسرا سوال کیتا فرمایا عمر یہ تے اتھے لے کے آیا گھر واسطے کے چھوڑ کے آیا گھر واسطے کے چھوڑ کے آئے فرمایا یا رسول اللہ ادھا مال گھر واسطے چھوڑ کے آئے تے ادھا فنڈ واسطے لے کے آیا ماں جلے یہ گل کی تھی نا اتنا یار غار بھی آ گئے رازدار نبوت بھی آ گئے نے صدیق اکبر بھی آ گئے
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو کتنا لے کے آئے تو کتنا پیچھے چھوڑ کے آئے؟ صدیق اکبر نے رو کے فرمایا یا رسول اللہ مال منگے ہوئے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں جھاڑو دیتے نے بہاریاں دیتی نے اور سارا مال اچھے لے کے آیا ماں فرمایا گھر واسطے چھوڑ کے کیا آیا؟ فرمایا یا رسول اللہ گھر واسطے اللہ تے اللہ دے رسول اللہ نہ چھوڑ کے کیا کر کے آیا ماں؟ اتنے حضرت عمر نے جملہ فرمایا آج سارے خواب ٹوٹ گئے، آج سارے خواب ٹوٹ گئے کہ ابو بکر صدیق تو میں اگے نکل ویسا اللہ دی قسم ہے اگر میں اگے نکلنے کی کوشش بھی کرا میرا رب صدیق تو کے کس نکلن نہیں دیتا۔ صدیق اکبر دی اتنی بڑی شان ہے اور میں ترائے خواہشاں ایک خواہش کہ میری آنکھ ہوئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ ہوئے، میری بیٹی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نکاح دے اندر ہوئے، میرا مال ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے میں قربان کر دے ماں۔ اللہ نے یہ طریق خواہشاں صدیق اکبر دی پوریاں فرمائیاں نے اللہ سنو صدیق اکبر دی سیرت کو پڑھن دی اور عمل کرن توفیق عطا فرما۔ وما علینا ربنا ظلمنا قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللهم صل علی بیمار واسطے دعا کر اللہ شفا کامل عاجل آپ صحیح سے بیچارے مہینے تقریباً ہونے والا بیچارے اسپتال کے اندر ہیں اور انہوں نے مشکلات اجے دور کو نہیں تھیں پہ اللہ ہو گیا آپریشن ہو گیا اللہ انہوں نے بچوں کو صحت کامل عاجل مستمر عطا فرماوے جتنا انہوں نے مشکلات کٹیاں نے اللہ انہوں نے اجر نصیب فرماوے اور جڑے گھراں دے اندر ہسپتالاں دے اندر بیمار نے اللہ شفا کامل عاجل ملک واسطے دعا کرو خاص طور پہ اللہ سارے ملک میں امن کا گہوارہ بناوے نیک صالح حکمران سانو نصیب فرماوے اللہ علماء دی حفاظت فرماوے دینی مدارس کی حفاظت فرماوے جی قاری صاحب دی گھر علی بیمار اللہ تعالی شفا کامل عاجل اللہ اسلام تے زندہ رکھے ایمان تے موت دے اور مرد وقت ایک کلمہ زبان تے جاری ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ